عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ابھی آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ تو اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت تلاوت کی تھی۔ صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور واقعی ان کے فضائل اتنے ہیں کہ ان کو ایسا درجہ ذرا عقل سے بھی ہم سوچیں تو یہ درجہ صدیق اکبر ہی کا ہی ہے۔ اور ہم اثر لوگ جو ہوتے ہیں، عام طور پر ہم اثر لوگوں کے کوئی مخالفت کرتے ہیں، کوئی کیڑے ہی نکالتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ ہم اثر لوگوں کو بھی ماننا ہی پڑتا ہے۔ ضد نہ ہو تو ویسے مان لیتا ہے آدمی، ضد والے لوگ نہیں مانتے، وہ الگ بات ہے۔ ضد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق کی شان کا۔ حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء میں، حضرت عمر کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا۔ صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا۔ حالانکہ صدیق اکبر بڑی شان ہے، اپنا حضرت عمر بھی بڑے شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنی شان والے ہیں۔ وہ کوئی شان ان کی کم نہیں ہے، بڑی شان والے ہیں۔
جس راستے پر چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا. دبدبے والے تھے، عزت والے تھے، شان والے تھے، لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو تارے سارے چمک رہے ہیں اتنے سارے، کسی بندے کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ عمر ہے، عمر کی اتنی نیکی. تو عمر بڑی شان، اور اس واسطے بتا رہا ہوں. تو پھر وہ بھی کہتے ہیں میں صدیق اکبر کے مقابلے میں تو طفل مکتب ہوں، بچہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی ایک اتنا اونچا آدمی ہو، شیطان بھاگ جائے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبی بنتے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے محنت بھی کیا، یہ نہیں کہ ویسے میں نے پوری کوشش کی کہیں ابو بکر سے کسی معاملے تو بڑھ بھی جاؤں، لیکن کہیں بھی نہیں بڑھ سکا. تو ام المومنین فرماتی ہیں یہ تو عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، تو پھر اللہ اکبر. میرے باپ ابو بکر کی فرمایا ساری نیکیاں بھی صدیق عمر فاروق کی مل جائیں، صدیق اکبر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس واسطے صدیق اکبر فرماتے ہیں بس ساری نیکیاں میریاں لے لیں ابو بکر، بس ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دیں، بس ایک رات. وہ ہجرت والی رات ہے، کوئی آسان بات نہیں. تو دن وہ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور لوگ پریشان تھے، اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو نئے نئے تھے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا. انہیں زکوٰۃ کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. تو ارحم امتی ہونے کے باوجود فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا. جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، باقی کسی صدیق اکبر کو حضرت عمر آ کر بتانے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی ان کے ساتھ جہاد کیسے، صرف انہوں نے انکار کیا ہے، وہ مان جائیں گے. سمجھایا، فرمایا دیکھو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک بکری کا بچہ دیتا تھا، وہ اگر بکری کا بچہ ہی نہیں دے گا تو میں تو جہاد کروں گا. اللہ اکبر. دوسری روایت میں ہے کہ وہ رسی جس میں وہ بکری کو باندھ کے پکڑ کے لاتے تھے، اس نے بکری دے دی، رسی نکال دی، پھر بھی میں جہاد کروں گا. مضبوطی ہوتے ہیں نا. اور سمجھ نہیں آتی آپ کو. انہوں نے بڑی باتیں کی کہ یہ ہو جائے گا، مدینے میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت کچھ لمبی بات ہے، موجود ہے کتابوں میں ساری گفتگو. فرمایا کچھ بھی ہو جائے، جنگل کے درندے آ کر مدینہ کی عورتوں کو پکڑ کے گھسیٹیں برداشت کر لوں گا، لیکن نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں برداشت کر سکتا میں. سختی سے فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. تیری بہادری کے چرچے تھے جاہلیت میں، اور اسلام میں آ کر تو بالکل سست ہو گیا ہے، نرم ہو گیا. کہتے ہیں ایسی باتیں جب کی تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا سینہ بھی کھل گیا، یہ ہم ساتھ ہیں، چلے. تو یہ بڑی ہنسی شخصیت ہے حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر، بس بات سے بات نکل جاتی ہے، وہ آخر یہی باتیں ہمیں سبق کے لیے ہوتی ہیں، سبق کی باتیں، تاکہ ہمارے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر سب بندے اکٹھے رہتے ہوں، دوست ہوں، رشتہ داروں، کبھی تو تھوڑی تلخ کلامی بھی تو ہو ہی جاتی ہے انسان جو، تو کوئی بات صدیق اکبر نے کہہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو ناگوار گزری، تو پھر احساس ہو گیا صدیق اکبر کو بھی کہ یار میں نے کہنا نہیں تھا، ایسی بات تو نہیں کرنی تھی، کہہ دی، اب کہتے ہیں معاف کر دو، کہ اللہ اکبر، بھائی معاف کر دیں، میں نہیں معاف کرتا، اچھا پھر میں نبی علیہ السلام کو کہہ دوں گا۔ حضرت عمر گھر چلے گئے، غصے میں تھے، ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ چلے گئے، صدیق اکبر دربار نبوت میں آئے، کہنے لگے حضرت میں نے عمر کو ایک کوئی سخت بات کہہ دی تھی، میں نے اس سے معذرت کی ہے، وہ مانتا ہی نہیں، معافی نہیں کرتا، آپ نے تسلی دی، معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے 3 دفعہ فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ادھر احساس ہوا صدیق حضرت عمر کو کہ میں نے غلطی کی ہے، جس طرح انہوں نے معذرت کی چھوڑ دیتی بات، گھر گئے، صدیق اکبر کے گھر گئے، جا کر معذرت کرتا ہوں میں، اب میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تو وہاں تو نہیں پایا، پھر وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ہی ہوں گے، وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے متغیر ہو رہا تھا، عمر آ گئے، جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ یہ نبی علیہ السلام غصے ہیں، پتہ نہیں کوئی عمر کو ایسی بات کہہ دیں، دوزانوں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ میرا قصور ہے، اس کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، اس کا قصور نہیں، میرا بار بار کہی جاتے ہیں، تو معاف کر دے۔ کیا یہ لوگ تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یار میری وجہ سے میرے ایک دوست کو معاف نہیں کرتے تم لوگ، جب ساری دنیا نے میری تکذیب کی تھی، ایک شخصیت تھی جس نے میری تائید کی تھی، سب سے ان من امن الناس ابو بکر جو ہیں تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ہیں، صحبت میں، مال قربان کیا، جان قربان کی، سارا خاندان میرے قدموں میں رکھ دیا، ایسا اور بھی ہے کوئی میری وجہ؟ وہ ہیں بھی بڑی شان والے، لیکن کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو تم کم از کم میرا خیال رکھ کے معاف کر، اس کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ شان والے لوگ تھے، محبتوں والے لوگ تھے، پیار والے لوگ، اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اور صحابی، بہرحال یہ تو ایک اور موضوع ہے، تو بڑی شان والے تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اپنا سارا کچھ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جو حکم ہوگا وہی کریں گے۔ ایک آیت میں تو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَاخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ إِلَى آخِرِ۔ تو آیت، اگر ہم فرض کر دیتے تمہارے اوپر کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو اس گناہ کی معافی کے لیے، کوئی بھی ایک عام قانون بیان فرمایا، تو عمل نہ کرتے تم، وہ بھی آیت میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
نے سن کر آیت کو فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کا حکم دیتے تو میں اپنے آپ کو قتل بھی کر دیتا، قتل کر دیتا، اتنی شان۔ اس کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف ایسی شخصیت ہیں، اونچی شخصیت ہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزے دار کون ہے؟ کون روزہ رکھ کے آئے رمضان کے علاوہ؟ صدیق نے فرمایا میں۔ آج عیادت کون کر کے آیا؟ کسی بیمار کی بیمار پرسی کون کر کے آیا؟ حضرت صدیق نے فرمایا میں۔ اچھا جی، آج اس طرح 4-5 باتیں آپ نے پوچھی۔ آپ صدقہ کون کر کے آیا ہے؟ صدیق نے فرمایا میں۔ 4 باتیں پوچھی، ایک اور تھی تو سب کے بارے میں حضرت صدیق، باقی کسی صحابی نے نہیں کہا میں کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابھی تو ہم اٹھ کے سیدھے مسجد میں ہی آئے، ایک کام تو نیکیوں کے بعد میں، لیکن وہ کر کے آئے۔ فرمایا جو سارے کام یہ کر گیا جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 360 ایسی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے، خصال خیر ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ایک خصلت بھی کسی بندے میں پیدا کر دیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے اندر بھی کوئی ہے ایسی، فرمایا ساری 360 خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ ایسی شخصیت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہیں، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، باب الصلاۃ وغیرہ نیکیاں کے نام پر۔ یہ باب الجہاد ہے، مجاہد جو ہے اس راستے اس دروازے سے گزرے۔ نمازی، نماز جو سارے مسلمان ہوتے ہیں ایک زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کو پھر وہ خصوصیت ان کی ہو جاتی ہے۔ ان کو مختلف نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازوں کے لیے، تو ان کو آواز ہوگی، لوگ وہاں سے داخل ہوں گے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، بندے کو داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کافی ہے، وہ تو ٹھیک ہے جس طرح آواز لگے گی، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو ہر دروازے سے آواز لگے کہ تو ادھر سے آ؟ آپ نے فرمایا وہ تو ہی تو ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھی۔ تو جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے، لوگوں نے بڑا ستایا، جب تو نبی علیہ السلام سے اجازت لی، ابھی راستے میں تھے تو سردار مل گیا دغنا ابن دغنا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہوں کیا کروں، یہ تم رہنے نہیں دیتے، یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، پریشان کرتے، تو ہم کیسے ایسی جگہ چلے جا رہے؟ نہیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریبوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، تَصْدُقُ الْحَدِيث، سچی باتیں کرتے ہیں، تُقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس طرح کی 4-5 باتیں گنی۔ ایسا بندہ بھی کوئی بھائی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو جانے دیں؟ ہم نہیں جانے دیتا میں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ابن دغنا، بعد میں بھی نہیں ہوا۔ تو آپ میری ذمہ داری پر، میں واپس آؤ، اپنی بات مرضی کر، آپ کو کچھ کوئی نہیں کہے گا۔ چلو بھائی، ہمیں کوئی خوشی نہیں دوسری جگہ جانے کی، ٹھیک ہے بات، آ جاتا ہوں۔ رک گئے جناب۔
سرداروں سے جا کر ابن دغنہ نے کہا میں نے ابو بکر کو ایسی شخصیت، وہ گھر سے یہاں سے نکالے جا رہے تھے ان کو واپس رہے ہوں، میں نے اپنی امان میں یہاں رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے دے دیا تو یہ ایک ہماری شرط ہے، وہ نماز پڑھے جو قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے بچے اور عورتیں گمراہ ہوتے ہیں، وہ قرآن سن لیں گے تو بس وہ ادھر کی ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ بتا دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے تو ایک مسجد اپنے گھر سے باہر بنا لی، ادھر ساتھ ہی گھر میں وہ اندر مسجد میں تلاوت زور زور سے کرتے، تو مشرکین کے بچے عورتیں آ کے وہ دعا سنتے، تو پھر مشرکین پریشان ہو گئے کہ یہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ابن دغنہ کو بلایا، ان کو کہو کہ یا تو اپنی شرط پوری کریں تو یا پھر امانت چھوڑیں۔ آ کر اس نے کہا، فرمایا میں تو اللہ کی امان میں رہ رہا ہوں، تیری امانت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تیری امانت کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی مشرک ہوں؟ وہ تو نے کہا تھا آ گیا ہوں واپس، تو اللہ کی حفاظت میں ہوں میں، کوئی تیری امانت کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موحد شان والے، تو بہرحال ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی، حیا ان کے کام بھی ایسے ہیں۔ صدیق، تو یہ جو ہم سنتے ہیں نا، اس پر ہمیں کچھ تبدیلی بھی آنی چاہیے، ہمارے اندر بھی کوئی ایک آدھی جمعے میں یا جو سنتے ہیں ایک آدھ بات میں بھی ہمارے دل میں لگ جائے اور اس کو ہم پلے باندھ لیں اور اس کی آگے اشاعت بھی کریں۔ جب اپنے دفتر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، بچوں کو سنائیں، دفتر میں اپنے ماتحتوں کو سنائیں، یہ ایسی بات ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ بندہ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا کوئی اور بھی اگر بعض دفعہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ قبول کر لیتا ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔